وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سمجھے؟ جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے. فخر سے بتا رہے ہوتی ہے میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے، زنا کر رہے ہے، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں، یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہے، گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا، پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے، اس کے علاوہ سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو، بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت. نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں، معاذ اللہ نقل کفر، کیا دوست بن کے آئی ہیں، بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی، آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے ماروں والے، گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے، وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا بھننا بن، 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے، ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا، بائیکاٹ کرو اس کا. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے. بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے. بولے بھائی دوستی آج سے کیا ہے، ختم. حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا، نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد، نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے. تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے، بھائی مجھے گھر آتے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ. بولو یہ چکلا خانہ نہیں ہے، شریف لوگوں کا گھر ہے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ، یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے ہمارا گھر ہے. بھائی دوستی آ رہی ہے، بھابھی کے ساتھ آؤ جب آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو زنا کرے گا، قتل کرے گا، قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا ساما، بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب، بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار، کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی. کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے. الا من تابا، اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے، زنا کیا، قتل کیا. من تابا، توبہ کر لے. آج کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا، اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا، اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے، اللہ سے دوری، وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے، اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے
کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی معافی بھی کیا ہے، وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے، کہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے موسیقی کی محفلیں، تو مرو کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے.